ایک شام عارفہ صبح خان کے نام، جی ہاں بالکل یہی پروگرام کا نام تھا۔ عارفہ صبح خان بہت بڑی شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، کئی تقاریر ان کے نام پر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بے شمار ایوارڈ مل چکے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ کے لیے بھی ان کو نامزد کیا گیا، دیگر ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا، جن کا ہر سال سرکاری سطح پر اعلان کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ نامزدگی کئی مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن ہر مرتبہ کچھ ایسا ڈرامہ ہو جاتا ہے، تماشا ہو جاتا ہے کہ ان کی نام کی بجائے ان کے بجائے کسی اور کو نامزد کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کئی مرتبہ ہم کھل کے لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں۔ بہرحال بات ہم کر رہے ہیں عارفہ صبح خان کے نام ایک شام کی۔ پریس کلب میں یہ شام منائی گئی، اس میں کئی صحافیوں کی طرف سے، اینکرز کی طرف سے تقریر کی گئی، ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ عارفہ صبح خان بھی وہاں پہ بولیں، ان کے کئی کولیگ انہوں نے وہاں پہ عارفہ صبح خان کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح کی ایڈیٹر رہی ہیں۔ بہرحال ہماری بھی انواع وقت میں کولیگ رہی ہیں، ایک شعبے میں تو ہم نہیں رہے۔ میں ایڈیٹوریل میں ہوا کرتا تھا، عارفہ صبح خان نیوز روم میں یا پھر میگزین میں ہوا کرتی تھی، وہاں پہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ ایک عرصے سے نواع وقت میں وہ کالم لکھ رہی ہیں، اس سے پہلے جنگ میں بھی لکھا کرتی تھی۔ وہ جنگ اور نواع وقت میں مختلف اوقات میں کام کرتی رہی ہیں۔ ایک وہ اپنا میکہ کہتی ہیں اور دوسرے کو اپنا سسرال قرار دیتی ہیں۔ مجید نظامی صاحب کے حوالے سے بھی ان کی بڑی یادیں ہیں، بڑی یادگاریں ہیں۔ وہاں پہ ایک شام عارفہ صبح خان کے نام اس موقع پر جو تقاریر ہو رہی تھی، میں بھی وہاں پہ زیادہ وقت تک بیٹھا رہا، سنتا رہا۔ اس تقریب کی صدارت کی گئی ارشد انصاری صاحب کی طرف سے۔ ویسے اللہ کی شان ہے کہ عارفہ صبح خان اس تقریب میں موجود تھیں۔ ان کے ساتھ زندگی میں کیا کچھ ہوتا رہا، ان کے ساتھ زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جن پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ میں نے کتاب لکھی موت سے زندگی کی طرف، اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ چکا ہے جس کا نام ہے موت سے واپسی۔ اس کے لیے انہوں نے پورے 7 واقعات ایسے بتائے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اور ہر واقعے کے بعد یہی نظر آتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی دوسری زندگی دی ہے۔ اور سب سے اہم جو واقعہ مجھے نظر آیا وہ ان کا ہے پاکستان سے باہر جانے کا۔ یورپی ممالک میں گئی ہوئی تھی اپنی بہن کے ساتھ، اگلے روز ان کی واپسی تھی۔ شام کو، رات کو یہ خریداری کے لیے ایک بڑے سٹور پر چلے گئے جو گھر سے بلکہ ان کے اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں تھا، بڑے شہر میں تھا۔ واپسی پر وہ کہتی ہیں کہ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، میری بہن اور میرا بھانجا اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے چونکہ تھوڑی سی تھکاوٹ تھی، میں وہاں پہ سیٹ پر ہی لیٹ گئی۔ آگے پھر ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، وہاں پہ پیٹرول ڈلوانا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں تو سوئی ہوئی تھی، میری بہن اور میرا بھانجا وہ ریسٹ روم میں چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ گاڑی سے نکل کے جاتے ہیں مجھے بھی جاگ آ جاتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی فریش ہو لوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس طرف چل پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ سارے فریش روم بزی تھے تو میں وہاں پہ تھوڑا پیچھے گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن مجھے جب ہوش آئی تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ عارفہ صبح خان کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ جیسے ہی میں گاڑی سے نکلی یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے پچھلی سیٹ پر نہیں دیکھا کہ میں بیٹھی ہوں یا نہیں بیٹھی ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے گھر آ گئے۔ گھر آ کے جب پیچھے دیکھا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ وہاں پہ نہیں موجود تھیں۔ عارفہ صبح خان کہتی ہیں کہ انہوں نے پیٹرول پمپ پر فون کیا، فون کر کے پوچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں سیٹ پر نہیں ہوں، میں وہاں پہ نہیں ہوں، تو انہوں نے فوری طور پر پیٹرول پمپ پر فون کیا۔ ان سے پوچھا کہ اس طرح سے ایک خاتون تھی، تو بتایا گیا کہ خاتون واقعی گاڑی سے نکلی تھی۔ اس کے بعد کہاں گئی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کہاں گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد وہ لوگ وہاں پہ پہنچے، پیٹرول پمپ پر پہنچے، ریسٹ روم کی بیک سائڈ پر گئے تو وہاں پہ ایک گڑھا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ گڑھے میں گر گئی تھی، میرا پاؤں پھسلا تھا اور میرے اوپر برف بھی پڑ گئی تھی۔ میں وہاں پہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شک کی بنیاد پر انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے برف کو اوپر سے ہٹایا تو نیچے میں تھی اور مجھے وہاں سے نکالا گیا، ہوش میں نہیں تھی۔ ہوش میں بہرحال جب ان کو گرمائش پہنچائی گئی، لایا گیا، تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عارفہ صبح خان کو اسی شام کے لیے شاید بچا کے رکھا تھا، اور اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے
اچیومنٹ کی، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ امجد عثمانی صاحب کی طرف سے اس تقریب کے بارے میں تھوڑا سا ایک پیس آف رائٹنگ ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ویسے تو عارفہ صبح خان کی طرف سے بھی اس پر ایک مکمل آرٹیکل لکھا گیا ہے، اس کا پھر کبھی تذکرہ کر لیں گے۔ سر دست چلتے ہیں امجد عثمانی صاحب کے آرٹیکل کی طرف، جس میں انہوں نے اس تقریب کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ لاہور پریس کلب کی آرٹ کلچر اینڈ ٹیکنیکل کمیٹی کے زیر اہتمام محترمہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کے ساتھ ایک مجلس تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ لاہور پریس کلب کی لائف ممبر ہیں، 35 سال پر مہی شاندار صحافتی کیریئر کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں، وہ صحافت کی استاد بھی ہیں اور کئی جامعات میں وزٹنگ پروفیسر۔ امجد عثمانی لکھتے ہیں کہ اس سال محترمہ ماہ پارہ صفدر محترمہ فرح وڑائچ کے بعد محترمہ عارفہ صبح خان کے ساتھ بھی پریس کلب کے زیر اہتمام پروقار تقریب سجائی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے صحافتی کیریئر کے حوالے سے تلخ و شیریں تجربات شیئر کیے۔ صدر ارشد انصاری صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے رفقائے کار نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان صاحبہ نے نثار عثمانی آڈیٹوریم میں داخل ہوتے انکشاف کیا کہ میں 4 سال بعد پریس کلب آئی ہوں۔ یہ جملہ میرے لیے شاکنگ تھا، لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آرٹ کلچر اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی نے انہیں بہرحال لاہور پریس کلب کا مہمان بنایا۔ میں نے ڈاکٹر عارفہ صبح خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ امجد عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بقول جنگ آپ کا میکہ تھا، میرے خیال میں پریس کلب آپ کا گھر ہے، گاہے گاہے اپنے گھر آتی رہا کریں۔ ارشد انصاری صاحب کی طرف سے اس موقع پر کہا گیا کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کی صحافت میں ادبی خدمات بھی قابل رشک ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز سلمان رسول نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ ارشد انصاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈاکٹر عارفہ صبح خان ہمارے ساتھ رپورٹنگ کا حصہ رہیں، ان کی صحافتی خدمات کے ساتھ ان کی ادبی خدمات بھی قابل رشک ہیں۔ ہم عارفہ صبح خان کو پریس کلب میں ہمیشہ خوش آمدید کہتے رہیں گے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سینئر صحافی سعید اختر نے انجام دیے۔ آرٹ کلچر اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی کے چیئرمین امجد عثمانی نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان نے بتایا کہ وہ 1990 کے اوائل میں ادارہ جنگ کے ساتھ وابستہ ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ مظفر محمد علی نے مجھے اپنی کتاب 20 برس کی عمر میں نہ چھپوانے کا مشورہ دیا تھا، جو بالکل صحیح تھا، اور وہ کتاب پھر زیادہ برس بعد شائع ہوئی۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں مزید کہا کہ جب وہ نوائے وقت گئیں تو وہ ادارہ سسرال جیسا لگا، مگر مجید نظامی اور عباس عطا نے بیٹیوں جیسا سلوک کیا۔ مجید نظامی نے مجھے صحافت کی شیرنی کا خطاب دیا۔ ایک بار ایک سیاسی شخصیت کا انٹرویو کر کے لائی تو نوائے وقت کے اس وقت کے چیف رپورٹر نے اسے توڑ مروڑ کر شائع کرا دیا۔ نظامی صاحب کو حقیقت بتائی تو انہوں نے اس شخص کی سرزنش کی۔ ڈاکٹر عارفہ صبح خان کے بارے میں کنول نسیم، قمر زمان بھٹی، عدنان ملک، اختر عباس اور ان کے شوہر ظفر آفتاب نے بھی اظہار خیال کیا۔ تقریب میں خالد بہزاد ہاشمی، بابا نجمی، پروفیسر مشکور صدیقی، عمر شریف، قیوم زاہد، غلام زہرا، اندلیب اسد بھٹی، صبا ممتاز بانو، عمران نومی، محمد عبداللہ، فریدہ خانم، شفقت حسین، اقبال بخاری، مظہر علی اور شہزاد فراموش کے ساتھ دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے بھی شرکت کی۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ایک مختصر سی روداد لاہور پریس کلب کی ایک شام عارفہ صبح خان کے نام۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔